الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت ہی شکر اور احسان ہے کہ آپ حضرات اپنی اس گاؤں اور بستی میں وقتاً فوقتاً پوری توجہ کے ساتھ علماء اکرام سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کی مجلس کی حاضری، علماء اکرام کی صحبت اور ان کی دینی باتیں سننا، ان سے ملاقات، ان کا دیدار، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں ہمیں کئی بڑے بڑے فتنوں سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ نیک باتیں اور دین کی باتیں سنتے رہنے کا آدمی میں شوق رہنا چاہیے۔ اس سے کب اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو، دل پر کب کون سی بات اثر کر جائے، اس کا بندے کو علم اور پتہ نہیں رہتا۔ آدمی دین کی بات ہمیشہ سننے کا اہتمام کرے تو اسے فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول گزرے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ نصیحت کی درخواست کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں، جو تورات وغیرہ کا بھی علم رکھے ہیں۔ نصیحت کی درخواست کرنے پر حضرت کعب پوچھتے ہیں کہ امیر المؤمنین، آپ کتاب و سنت کو نہیں جانتے؟ قرآن نہیں پڑھے آپ، حدیث نہیں پڑھے آپ، تو قرآن حدیث کے بعد کسی اور کی نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن بھی پڑھا ہوں، حدیث بھی جانتا ہوں، پھر بھی مجھے ایسی نصیحت کرو جس سے میرے دل میں ڈر پیدا ہو۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے بس میں جتنا ہے اتنی کوشش کرتے رہو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے آخرت کے لیے اتنے عمل اور نیکیاں کرتے رہو، باقی قیامت میں انسان کو نجات کے لیے 70 انبیاء کی نیکیاں بھی لائے گا تو بھی کم پڑ جائیں گی۔ 70 نبیوں کے اعمال بھی لے کر بندہ قیامت میں آئے گا تو بھی اسے کم محسوس ہوگا کہ میں نے بہت کم اعمال کر کے آئے ہیں۔ بندہ مکلف اپنے بس کا ہے کہ تم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنے اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد حضرت کعب نے فرمایا، اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے جو جہنم بنائی ہے، اس جہنم کا عالم یہ ہے کہ اگر اس میں سے بیل کے ناک کے نتھنے کے برابر سوراخ کر دیا جائے اور وہ سوراخ مشرق کی طرف ہو اور دوسرا کوئی انسان مغرب کی طرف ہو، اس سوراخ سے نکلنے والی گرمی، آگ اور بھاپ کا یہ عالم ہوگا۔ وہ سوراخ کی گرمی مشرق سے نکل رہی ہے اور یہ آدمی مغرب کی طرف ہے، اس گرمی کی اور اس آگ کی بھاپ سے اس مغرب میں رہنے والے آدمی کا دماغ پگھل کر پانی کی طرح بہہ جائے گا۔ اس قدر خطرناک اس کی گرمی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت کی درخواست کرنے والے حضرت عمر، جس سے نصیحت کی درخواست کی جا رہی وہ صحابی رسول
سننے کا جذبہ اس واسطے کہ آدمی کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو، ہمارا کہنا صرف کہنے کی خاطر نہ ہو، ہمارا کہنا عمل کی خاطر ہو، ہمارا جڑنا صرف دکھانے کی خاطر نہ ہو، ہمارا جڑنا کچھ تبدیلی کی خاطر ہو۔ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، میری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی ہے، آج تک میں ویسا مسلمان نہیں بن سکا جیسا میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے 1500 درہم کا بھاری سوٹ سلا کر گھر میں رکھے تھے، جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے، گھر میں نفل اور تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، 1500 درہم کا بھاری قیمتی سوٹ پہن کر تہجد کی اور نفل نمازیں پڑھتے۔ کسی نے پوچھا آپ اتنا بھاری اور قیمتی سوٹ کیوں سلوائے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ لوگ اچھے اور بھاری کپڑے لوگوں کے لیے پہنتے ہیں، ایک جوڑا میں نے اللہ کے لیے سلایا ہے، جب تہجد پڑھتا ہوں تو اللہ کو دکھاتا ہوں اللہ تیرے لیے سلایا ہوں، تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے سلایا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ درہم و دینار سونے چاندی کے سکے دھو رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیسے سے محبت ہو گئی کہ پیسے کو دھو رہی ہو؟ جیسے ہم نے بچپن میں جب کوئی نوٹ پانی میں بھیگ جائے یا وہ جھریاں پڑ جائے تو اسے استری کر کے کڑک نوٹ بنا کے رکھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھو رہی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا پیسے سے محبت کہ اسے دھو کے رکھ رہی ہو، جیسے آج ہمیں پیسے سے محبت ہے تو گن کے رکھ رہے ہیں۔ اظہار محبت کے طریقے الگ تھے، ادھر دھو کے رکھنا اظہار محبت دکھ رہا تھا، ادھر گن گن کے رکھنا اظہار محبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ پیسے سے محبت کی وجہ سے نہیں دھو رہی ہوں، اس وجہ سے دھو رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا انسان کا پیسہ جب کبھی وہ کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے، غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ پیسہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ پاک ہے، میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں جب یہ پیسہ جائے تو پیسے درہم و دینار پہ لگی ہوئی دھول اور میل اللہ کے ہاتھ کو نہ لگے، پاکیزہ ہاتھ میں پاکیزہ پیسہ جائے۔ علماء لکھتے ہیں یہ ظاہری طور پہ دھونا اس بات کو بتاتا ہے کہ جب کوئی خاتون صدقہ کرنے والا پیسہ دھو کے رکھ رہی ہو تو پھر اس کی نماز، اس کی تہجد، اس کی تلاوت کس قدر ریا، دکھاوے اور شہرت سے دھو کر رکھ رہی ہوگی، کیسے خالص وہ اللہ کے لیے اپنی عبادت کرنا چاہتی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع دیا، ان سے سننے کا موقع دیا، غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ایک بار حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نزا کا وقت آیا، سکرات کے عالم میں ہیں۔ امام مالک امام المدینہ، 4 اماموں میں سے بڑے امام، سکرات کے عالم میں ہیں، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، ہوش میں آ رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ امام مالک کی سکرات کا عالم چل رہا ہے۔ 130 اس وقت کے بڑے بڑے فقہا اور محدثین جمع ہو گئے امام مالک سے آخری ملاقات اور دیدار کے لیے۔ حضرت امام مالک ہوش میں آئے تو پوچھا کہ آپ لوگ کیوں جمع ہو گئے؟ حضرت سنا آپ کو تکلیف اور نزا کا عالم ہے۔ پھر پوچھنے لگے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ ولیوں کی صحبت کی برکت سے اپنے اندر بشاشت اور اطمینان پاتا ہوں۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا اللہ کو انبیاء کے بعد علماء سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کو انبیاء کے بعد علماء سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو عالم بنایا، علم کی دین کی خدمت کا موقع دیا، زندگی بھر اسی خدمت میں گزار رہے ہیں، ان کی صحبت کو اپنے لیے باعث نجات سمجھا جائے۔ اس نزا کی حالت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں سنائی۔ پہلی حدیث سنائی کہ میں نے آج تک ایک حدیث بیان نہیں کی تھی جو میں نے ربیعہ سے سنی تھی۔ یہ ربیعہ کون ہے؟ ربیعۃ الرائے، جو 1000 درہم یا 40,000 درہم یا 20,000 درہم اپنی بیوی کو دے کر
حالت حمل میں جہاد میں نکل چکے تھے، 27 سال کے بعد واپس آئے۔ ان اپنے استاذ ربیعۃ الرائے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، میں نے ربیعہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز میں غلطی کر لے، اسے نماز کی غلطی کی درستگی اور اصلاح کا پتہ نہ ہو کہ میں قاعدہ بھول گیا، تحیات بھول گیا، رکوع بھول گیا، واجب میں دیری ہو گئی، تاخیر ہو گئی، تو اس کی تلافی کیسے کرنا ہے معلوم نہیں ہو سکا۔ بعد میں اس نے آ کر کسی عالم سے پوچھا کہ عالم صاحب نماز کا یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، بتا دیجئے، اور ان عالم نے اس بندے کو بٹھا کر نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور آداب کی تعلیم دی اور اسے نماز سکھا دیا۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے ربیعہ نے سنایا ہے کہ اگر پوری دنیا کی دولت جمع کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے تو اس پر اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ایک آدمی کی نماز درست کرنے پر ملتا ہے۔ اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک آدمی کی نماز درست کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا کی دولت کا صدقہ نفل ہے، نماز کی اصلاح فرض ہے، اور نفل کبھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مالک نے فرمایا میں نے دوسری بات بھی حضرت ربیعہ سے سنی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا کوئی دین کا مسئلہ اسے کھٹک رہا ہو، وضو کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، کوئی اور عبادات کا مسئلہ اسے پریشان کر رہا ہو، حل نہیں ہو رہا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا صحیح حکم کیا ہے، وہ بے چین ہو کر بعد میں کسی عالم کے پاس پہنچا کہ میرا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، آپ مجھے مسئلہ بتا دیجئے، اور عالم دین اس کا مسئلہ بتا دیا، تو یہ نماز، روزے، زکوٰۃ کے مسئلے کے حل ہونے کی بے چینی میں اس عالم کے پاس جا کر وہ مسئلہ حل کر لیا، تو میں کہتا ہوں جو ربیعہ سے سنا ہے کہ امام ربیعہ نے فرمایا کہ اس کا مسئلے کی بے چینی کے بعد اس مسئلے کا حکم جان لینا 100 نفل حج سے بہتر ہے، 100 نفل حج سے بہتر ہے۔ علماء کی بھی مجلس ہے، علماء بھی شریک ہیں۔ یہ واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بستان المحدثین کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اپنے دین کے مسئلے کو حل کر لینا 100 نفل حج کرنے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد تیسری بات فرمائی، میں نے ابن شہاب زہری سے سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کے بزنس کا مسئلہ، پراپرٹی کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس پہنچا اور اس عالم نے اس کا وہ مسئلہ حل کر دیا، تو ابن شہاب زہری فرماتے ہیں میرے نزدیک اپنے معاملات کے، بزنس کے مسائل کو حل کر لینا 100 غزوات سے زیادہ افضل ہے، 100 غزوات سے زیادہ افضل ہے۔ افضلیت کس معنی کر؟ اب آپ کو 100 غزوے کا ایک غزوہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ غزوہ وہ ہے جس میں نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد میں جایا جائے، اب وہ نصیب نہیں ہوگا، وہ ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن تمہارے لیے پراپرٹی کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے، تمہاری وراثت کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے آپ حضرات کو علماء کی صحبت، علماء سے مسائل پوچھنا، علماء سے سننا، یہ موقع دیا، یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ ایک اور بات اسی کے تحت میں جو کئی بار سنائی جا چکی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھے میاں 70-80 سال ان کی عمر ہے اور وہ مدینہ منورہ آتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا، بوڑھا آدمی ہے، بال پراگندہ ہیں، پریشان حال ہے، دھول پڑی ہوئی ہے، اجنبی معلوم ہو رہا ہے، آ کر سلام مصافحہ کیا، پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ فلاں شہر سے آیا ہوں۔ آنے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ 2 مہینے لگے ہیں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 70 سال ہے۔ 70 سال کی عمر، 2 مہینے کا سفر، اور پھر اس زمانے کا سفر اونٹ سے یا گھوڑے سے، ٹرین نہیں تھی، بس نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھی۔ 70 سال کی عمر میں 2 مہینے لگے ہوں اور پھر گھوڑے کا سفر، اونٹ کا سفر کر کے آدمی پہنچا مدینہ منورہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا وجہ سے آئے ہیں، کس بات کی وجہ، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو غور سے سنیں نوجوان اور عمر رسیدہ حضرات، حضرت عمر کے زمانے میں
70 سال کا بوڑھا 2 مہینے کا سفر کر کے مدینہ پہنچا ہے، اور پہنچنے کی آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بڑے میاں فرماتے ہیں کہ میں اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ 70 سال کی یہ طلب، 2 مہینے کا سفر کر کے اتحیات سیکھنے کا جذبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی منزل جنت ہوتی ہے۔ دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی منزل جنت ہوتی ہے۔ اتحیات سیکھنے کا جذبہ 2 مہینے کا سفر کر کے، اب یہاں اللہ نے علماء کو اتنی فراوانی سے دیا ہے کہ ہر مہینہ ہمارے پاس علماء کی حاضری ہوتی ہو، ہمارے گاؤں میں علماء موجود ہوں اور ہمارے لیے پوری سہولت ہو کہ ہم ان سے علم حاصل کر سکیں، ان سے مسائل پوچھ سکیں۔ اس موقع کو بڑا غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آدمی کے دین کے مسائل حل ہو جائیں، اس سے اس کی دنیا کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ جو مسلمان دینداری کے بغیر دنیا کماتا ہے، اس کی دنیا اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ بزنس کے مسائل معلوم نہیں، بزنس کر رہا ہے، وہ بزنس اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز کے بغیر کما رہا ہے۔ جس مسلمان کی وفات قریب ہے، اس نے اپنی پراپرٹی کے مسائل معلوم نہیں کیے ہیں، وہ پراپرٹی اس کے بچوں میں بدنامی اور جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ تم تو کما کر دنیا سے چلے جاؤ گے، اس ایک بالغ زمین کی خاطر بھائی بھائی لڑتے رہیں گے۔ 40 سے زائد سینٹ، یہاں پر گز کہتے ہیں 100 گز، 400 گز کے قریب یا 100 گز کے قریب اتنی بڑی زمین 2 بھائیوں کو ملی۔ 2 بھائی ایک بالغ زمین کے لیے جھگڑا کرتے ہوئے 7 سال سے اپنی پوری زمین تقریباً آدھے ایکڑ کی زمین کورٹ میں اٹکا کے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف۔ جیسے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا 2 بھائیوں کو زمین ملی، کھیت باغیچہ ملا، 2 کھیت کے درمیان منڈیر پہ ایک آم کا درخت ہے، اس آم کے درخت کے لیے دونوں بھائی اتنا لڑ رہے ہیں کہ پورا اس کا کھیت بھی وکیلوں کی فیس بھرنے گیا، اس کا کھیت بھی وکیلوں کی فیس بھرنے گیا، آخر بچا کیا؟ دونوں بھائیوں کو وہ آم کا پیڑ بچا۔ آخر بھائیوں کو وہ آم کا پیڑ بچا، جس آم کے پیڑ کے لیے دونوں کھیت بیچنا پڑ دیے۔ جو پراپرٹی کے مسائل سے واقف نہ ہو، علماء نے لکھا ہے کہ علماء پڑھے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے 4 کام واجب ہوتے ہیں انتقال کے فوری بعد۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا مسئلہ، کسی کے آنے کا انتظار نہیں، بیٹا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، انتقال ہو جائے فوراً اس کے نہلانے، کفن پہنانے، دفن کرنے کا انتظام کرو۔ اس کے بعد اس کی وصیت کا قرض کا مسئلہ، کہ مرنے والے نے اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس کا قرضہ واپس کرو۔ اس کے بعد اس کی وصیت کا مسئلہ، کہ اگر اس نے کسی غیر وارث کے حق میں وصیت کیا ہے تو اس کی وصیت 1/3 میں سے پوری کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے وراثت کا مسئلہ، تجہیز و تکفین کا مسئلہ، یہ پہلے ہے۔ اس کے بعد قرض کا مسئلہ، کہ اگر کسی سے قرض لیا ہے تو فوراً قرضہ واپس کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنازہ آیا، پوچھا میت کے بارے میں کسی کا قرضہ اس کے ذمے ہے؟ کہ ہاں قرضہ ذمے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، آپ پڑھ لو۔ مدینے میں مسلمان کا جنازہ مسجد نبوی میں لا کے رکھا جائے، نبی جنازے کے پاس آئیں اور آ کر یہ بولتے ہیں کہ میں اس آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ میں اس کے قرضے کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید، اللہ کے راہ میں گردن کٹانے والا، جس کے خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگر قرضہ اپنے ذمے رکھ کر مر رہا ہے تو یاد رکھو اس کی شہادت اسے جنت میں جانے نہیں دے گی، اس کی شہادت اسے جہنم سے نہیں روکے گی۔ شہید کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے روک لیتے ہیں جب تک کہ وہ دوسرے کا قرضہ ادا نہ کرے۔
آج لوگوں کا مال قرضہ لینے کے سلسلے میں کس قدر بے احتیاطی ہے۔ بھوکے فاقے سے مر جانا گوارا تھا صحابہ کو، علماء کو، اسلاف کو، لیکن کسی سے قرضہ لینا گوارا نہیں تھا کہ پتہ نہیں قرضے کی وجہ سے کیسی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ مرنے کے بعد اگر پراپرٹی نہیں چھوڑے ہیں لیکن اولاد دینے تیار نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں یہ سارا قرضے کی ایک ایک پیسے کا۔ مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم سہارنپور کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے الاشباح والنظائر کی ایک شرح لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا ناحق پیسہ اپنے ذمے میں رکھا ہے اور اس کی مقدار درہم، جو پہلے زمانے میں چلتا تھا، درہم کے 6 ٹکڑے ہوتے تھے، ایک ٹکڑے کو بولتے ہیں دانق، چھٹا حصہ، درہم کا چھٹا حصہ دانق، جیسے 1 روپے میں 4 آنے ہوتے ہیں، 4 4 آنے ہوتے ہیں، 2 8 آنے ہوتے ہیں، تو 1 درہم کا دانق چھٹا حصہ اگر کوئی آدمی کسی کا ناحق لے لیتا ہے، ظلم سے، دھوکے سے، جھوٹ سے، کسی بھی طریقے سے، اس زمانے کے حساب سے سمجھ لو 1 روپیہ اگر تم کسی کا ناحق لے لو گے، 1 روپیہ اگر تم کسی کا ناحق لے لو گے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کے حق میں سے نکال لیتے ہیں۔ 700 نمازیں تنہا نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہوئی نمازیں غارت ہو جائیں گی 1 روپیہ لینے پر۔ 100 روپیے، 1000 روپیے، لاکھوں روپیے کسی کے لے کر غارت کر دیتے ہو۔ بہن کی وراثت مار کھا گئے، 40 سال ہو گئے شادی ہو کر، آج تک مہر ادا نہیں کیا ہے بیوی کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کے بعد مہر ادا کیے بغیر، ادا نہ کرنے کی نیت سے اگر کوئی شوہر جیتا ہے تو اس کی زندگی نکاح کی نہیں بدکاری کی زندگی ہوگی، نکاح کی نہیں بدکاری کی زندگی ہوگی۔ دیہاتوں میں تو مہر معاف کرانے کا رواج ہے، شوہر مرا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیوی سے بول رہے ہیں بیچارہ جا رہا مہر معاف کر دو۔ اس وقت ایسی کیفیت میں غم کے عالم میں معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے غم کے موقع پر معاف کروانے کا کیا مطلب ہے؟ مہر ادا کرنا قرض میں داخل ہوتا ہے۔ بہن کی وراثت کا پورا حصہ دے دینا، باپ کی پراپرٹی باپ چھوڑ کے گیا ہے، اس میں سے اب کیا کرتے ہیں کہ پراپرٹی کے بیچنے یا تقسیم کرنے کے وقت بڑے بڑے دیندار لوگ بھی بہن کو 10,000 25,000 30,000 50,000 ترکے کے نام سے دے کر اسے چھٹی کر دیتے ہیں کہ اب تمہارا حصہ اتنا ہی ہے، تمہاری شادی میں اتنا قرضہ ہو گیا ہے، اتنا خرچہ ہو گیا ہے، اس واسطے بہن کو اپنی پوری پراپرٹی میں سے 10 20 25 50,000 دے کر چھٹی کر لیتے ہیں۔ حرام، ناجائز ہے۔ پوچھو علماء سے بہن کی وراثت کتنی ہوتی ہے، شادی میں اتنا خرچہ ہوا ہے، تمہاری پڑھائی میں بھی تو خرچہ ہوا ہے، اور شادی کا خرچہ بیٹی کے مال میں سے نہیں ہوا ہے، باپ نے خرچہ کیا ہے، اور شادی کی فضول خرچی بھی ناجائز ہے، اور وراثت وقت پر نہ دینا بھی ناجائز ہے، بلکہ اس ناجائز کی نحوست یہ ہے کہ یہاں پر ایک ذمہ داری سے محروم ہو رہا ہے، غیر ضروری خرچ کیا اور یہاں پر ضروری خرچ نہیں دے رہا ہے، شادی کا غیر ضروری خرچ کیا۔ 3 سال پہلے 2 نوجوان ملے، وہ کہنے لگے کہ ہماری بہن کی 11 سال پہلے شادی ہوئی تھی، 2 بہنوں کی 11 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اور باپ نے پوری بستی میں اپنی شان باقی رکھنے کے لیے 11 سال پہلے پوری بستی کی دعوت کی کہ میں بڑا مالدار ہوں، اپنی مالداری کو دکھانے کے لیے مٹی اور قرض پہ لے کے بہنوں کی شادی کی ہے، اور آج پورے 11 سال ہو رہے ہیں وہ سودی قرض ہمیں ادا کرتے کرتے، وہ سودی قرض ادا کرتے کرتے ہمیں 11 سال ہو رہے ہیں۔ بہنوں کو ان کا پورا حق دینا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پتہ چلا جنازہ فلاں شخص کا رکھا ہوا ہے، انتقال ہو گیا، قریب انتقال نزا کی حالت ہے، پہنچے اس کے پاس، بات چیت ہو رہی ہے، انتقال ہو گیا، چراغ جو جل رہا تھا اسے بجھا دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت چراغ کی ضرورت تھی، آپ نے کیوں بجھا دیا؟ فرمایا جب تک یہ زندہ تھا تو یہ چراغ اس کا تھا، اب یہ مر گیا ہے تو یہ چراغ اس کا نہیں ہے، اس کے وارثوں کا ہے، ان کی اجازت کے بغیر یہ چراغ نہیں جل سکتا، سب وارث کی اجازت ضروری ہے۔ مرنے کے بعد چلا کرو، چہلم کرو، 40واں کرو، 11ویں کرو، فلاں کرو، کس کے پیسے میں سے کر رہے ہو؟
مرنے والے کے پیسے میں سے کر رہے ہو تو سب کی اجازت ضروری، اس میں اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پینے کے بعد اپنے کمرے میں گلاس رکھا ہوا ہے، بیٹے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا بیٹا یہ گلاس لے جا کے روم میں رکھ دو، اپنی والدہ کی کچن میں رکھ دو۔ حضرت کسی کام کی وجہ سے بھول گئے، بعد میں گلاس ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے کے بعد تھوڑے سے غصے میں آئے اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کو بلا کے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ گلاس یہاں سے اٹھا دو اور یہیں رکھا ہوا ہے گلاس۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ گلاس دیر سے اٹھانے پر اس قدر غصہ ہو جانا مجھے تعجب ہوا، اور میں نے والد سے پوچھا کہ گلاس دیر سے اٹھانے پر اس قدر غصے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے وصیت لکھی ہے کہ میرے کمرے میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے اور میری وراثت میں تقسیم ہوگا، اور یہ گلاس تمہاری والدہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ یہ گلاس تمہاری والدہ کا میرا نہیں ہے، اگر یہ گلاس میرے کمرے میں ہوتے ہوئے میرا انتقال ہو جائے تو پھر میری وصیت کے مطابق یہ گلاس میری وراثت میں تقسیم ہوگا، حالانکہ دوسرے کا مال ہے۔ کس قدر احتیاط اللہ والوں کا، نیک لوگوں کی صحبت کی یہ برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک دل بادشاہ، عالم ہیں، نقش بندی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، 7 سبق انہوں نے پورے کیے تھے اور سلطان الاذکار کا ان کا ورد چل رہا تھا۔ انہوں نے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تھی۔ اپنی وصیت میں انہوں نے لکھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علمی کارنامے بڑے ہیں، ان کا تقویٰ دکھانا مقصود ہے، بادشاہ وقت کا بادشاہ، اس کے تقوی کا عالم کیا ہے؟ جب اس کی بادشاہت کے 51 سال پورے ہو گئے، 51 ایئرز، 51 سال پورے ہو گئے، 51 سال بادشاہت کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں۔ یہاں 5 سال بادشاہت کے ساتھ پورے ہو جائیں تو لوگوں کی شان پڑی کہ پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے۔ 51 سال پورے ہو گئے، اتفاق سے بیمار ہو گیا، سخت بخار آ گیا، 4 دن تک بیمار رہا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ میں لکھا ہے ان 4 دن بخار کی حالت میں کوئی نماز ایسی نہیں گزری جو بغیر جماعت کے پڑھی گئی ہو۔ بادشاہ وقت بخار کے عالم میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اور اپنی وصیت نامے میں وصیت لکھا ہوا تھا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری تجہیز و تکفین کا جو خرچہ ہے وہ میرے سرہانے رکھے ہوئے 4.5 روپیے جو میں نے ٹوپیاں سی کر کمائی ہیں اس میں سے تجہیز و تکفین کیا جائے، اور میرے ایصال ثواب کے لیے میں نے قرآن شریف لکھ کر جو بیچ کر پیسے کمائے ہیں وہ 850 روپے وہ غریبوں میں صدقہ کیا جائے۔ یہ کون وصیت لکھ رہا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ ہے، ٹوپیاں سی کر بیچتے تھے، حلال روزی کھاتے تھے، قرآن شریف لکھ کر بیچتے تھے اور اس کی آمدنی کر کھاتے تھے، اور وصیت لکھ رہے ہیں میرے جنازے اور تجہیز و تکفین کا خرچہ میرے ٹوپیاں جو 4.5 روپے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے خرچ کرو، اور میرے ایصال ثواب کے لیے 850 روپے میں نے رکھے ہیں، قرآن لکھ کر جو بیچا ہوں اس میں سے ایصال ثواب کرو۔ یہ وقت کے بادشاہ کا عالم ہے۔ ہماری زندگیوں میں حلال حرام کی تمیز نہیں، کمانے میں کوئی احتیاط نہیں، تعلقات کی کوئی پرواہ نہیں۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں سفید کپڑا پیاک کر کے رکھا ہوا تھا، کسی نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا یہ میرا کفن ہے جو میں نے اپنے حلال پیسے سے خرید کے رکھا ہے، اگر انتقال ہو جائے تو کسی کو میرے کفن پر مشتبہ پیسہ خرچ کرنے کی نوبت نہ آئے، ڈاؤٹ والا پیسہ خرچ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ آپ نے حیدرآباد میں یہاں سے بالکل قریب ہے، نام پلی پر یوسفین درگاہ سنے بھی ہیں، آئے بھی ہوں گے، درگاہ کے نام سے ہی بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی یہ خبریں ہوتی ہیں، وہاں پر نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تاریخ کی ایک کتاب ہے تاریخ ذوالمنن فی اولیاء دکن، 4 جلدوں میں، اس میں لکھا ہوا ہے
یوسفین جہاں پر دو بڑے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں، ان کے زمانے کا واقعہ، ان کی اپنی ذات کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جب یہ باحیات تھے، مریدین ان کی خدمت میں ہدیہ تحفہ لے کر آتے تھے، تو بعض مریدین وہ ہوتے جو ان کے لیے کپڑا، پیسہ، کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آتے، اور بعض مریدین وہ ہوتے جو ان کی گھوڑے کی گاڑی اور پالکی، گھوڑوں کے لیے چارہ بھی خرید کے لاتے۔ شیخ صاحب کے گھوڑے کے لیے چارہ بھی خرید کے لاتے۔ تاریخ میں لکھا ہے اگر کوئی مرید ایسا ہوتا کہ اگر وہ ڈاؤٹ فل کمائی سے چارہ خرید کے لاتا اور شیخ صاحب یوسفین درگاہ کے جو اللہ والے ہیں ان کے گھوڑوں کو وہ چارہ کھلانا چاہتا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ گھوڑے وہ چارہ نہیں کھاتے، وہ گھوڑے وہ چارہ نہیں کھاتے۔ بزرگوں کا نہیں، بزرگوں کے جانوروں کا یہ عالم ہے کہ مرید کی ڈاؤٹ فل کمائی سے خریدے جانے والا چارہ بھی وہ نہیں کھاتے تھے۔ اس قدر تقوی، حلال اور حرام کی تمیز۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پی لیے 2 دن کے فاقے کے بعد، حلیۃ الاولیاء کی روایت ہے، 2 دن کے بعد دودھ پی لیے فاقے کے بعد میں پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس زمانے جاہلیت میں جادو منتر جھاڑ پھونک کے کام کرتا تھا، اس کا پیسہ باقی تھا، اب وہ دودھ کی شکل میں دیا ہے، وہ دودھ آپ کو لا کے دیا ہوں۔ وہ جھاڑ پھونک زمانے جاہلیت کے جس میں کفریہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، اس کا عوض حرام ہے۔ اب 2 دن کا بھوکا آدمی دودھ پی لیا ہے، انگلی ڈال ڈال کر نکال رہا ہے، چہرے کی شکل اتنا بدل رہی ہے کہ صحابہ کو ترس آ رہا ہے کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا ہے اور وہ انجانے میں چلا گیا ہے۔ اس قدر آدمی اپنے آپ کو پاک رکھے گا تب جا کے آدمی کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ ہم نے سنا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، سلطان المحدثین ہیں، رئیس المحدثین ہیں، ان کے والد ہیں اسماعیل، یہ بھی محدث ہیں، اور محدثین نے لکھا ہے تاریخ میں بہت کم علماء ایسے گزرے ہیں کہ باپ بھی بڑا محدث اور بیٹا بھی بڑا محدث۔ جیسے انبیاء میں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ایسے نبیوں کے سلسلے جس میں 4 پشتوں تک نبوت چل رہی ہو، ویسے یہاں بہت کم ہوتا ہے جس میں 4 پشتوں تک محدثیت یا ولایت چل رہی ہو۔ حضرت امام بخاری کے والد اسماعیل بڑے نیک انسان، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سے 3 سال کے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ امام بخاری یتیم ہیں، بلوغ سے پہلے ہی والد کا سہارا ختم ہو گیا، تو امام بخاری کے والد اسماعیل کے جو دوست ہیں ان کے نزاع کی حالت میں ان کے پاس شریک تھے۔ امام بخاری نے اپنے اس دوست کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنی اولاد کے لیے گزارے کی خاطر میرے بس میں جو کچھ بھی ہے اور میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے میری پوری کمائی میں سے 1 درہم بھی ایسا نہیں ہے جس کے حلال ہونے کے بارے میں ڈاؤٹ کیا جائے، 1 درہم بھی میں نے ایسا نہیں چھوڑا جس کے حلال ہونے کے بارے میں شک کرے، میں نے پورا پیور حلال کمائی اپنی اولاد کے لیے چھوڑا، اور چھوڑا کتنا تھا، کوئی زیادہ نہیں تھا۔ پڑھنے کے لیے امام بخاری کو جب جانا پڑا دوسرے شہر، تو بہن اپنے زیورات جو شادی وغیرہ کے موقع پر ماں کی طرف سے ملے تھے، وہ زیورات اپنے بھائی کی بیگ میں رکھ کر بھیج دیے کہ میرے بھائی کو پڑھنے کے لیے کام آئیں گے۔ تو حلال کمائی کا لحاظ کرنا، حرام سے بچنا ہماری زندگی کی تبدیلی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کے لیے کہتے ہیں آدھے انچ کی گولی بخار کی، پیٹ درد کی، سر درد کی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہیں کھاتے، پوچھتے، بلکہ اسپیشلسٹ کے پاس جانے کا رواج ہے۔ وہ دماغ کا ڈاکٹر، وہ ہڈیوں کا ڈاکٹر، وہ رگوں کا ڈاکٹر، وہ ہارٹ کا ڈاکٹر، وہ شوگر کا ڈاکٹر، جو جس شعبے کا ہے اس شعبے کے ڈاکٹر کے متخصص کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس جا کر پوچھ کر گولی کھاتے ہو۔ اپنی مرضی سے گولی کا انتخاب نہیں کرتے۔ کون سی گولی؟ آدھے انچ سے بھی کم چھوٹی گولی۔ کیوں؟ ڈر ہے کہ اگر غلط گولی کھا لیا انفیکشن ہوگا، ری ایکشن ہوگا، جان جا سکتی ہے، الٹا لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ یہ ڈر ہے آدمی کو اپنی جان کا، تو ڈاکٹر سے پوچھے بغیر اتنی چھوٹی گولی بھی نہیں کھا رہا ہے۔
اگر آدمی کو اپنے ایمان کا ڈر ہوتا تو کوئی لقمہ عالم سے پوچھے بغیر نہیں کھاتا. جان کا ڈر ہے تو گولی پوچھ کے کھا رہا ہے، ایمان کا ڈر نہیں ہے تو لقمہ پوچھ کے نہیں کھا رہا ہے کہ حلال کا کھا رہا ہوں کہ حرام کا کھا رہا ہوں، میری کمائی کیسی ہے، میری زندگی کا گزارا کس پر ہو رہا ہے. اس واسطے پہلی بنیادی چیز جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا رہی ہے، اپنی کمائیوں کو پاک رکھو، حلال کمائی کا اہتمام کرو. حرام کے لقمے سے حلال اور فاقے اور بھوک سے گزارا کر لینا بہتر ہے، لیکن حلال کے لقمے سے اپنی اولاد کو پالنا نسل کو برباد کر دیتا ہے. اور کوئی وہ گھرانہ جس میں حرام کی کمائی ہو، سود کی کمائی ہو، دھوکے کی کمائی ہو، اور بعض لوگ حلال کماتے ہیں لیکن حرام میں خرچ کر دیتے ہیں، حرام میں خرچ کر دیتے ہیں. حرام میں خرچ کرنے کی، شادی کے موقع پر جوڑا جہیز کے نام پر زیادہ داماد کو گاڑی دینے کے لیے اور بیٹی کو اتنے تولے سونا دینے کے لیے، اتنے لوگوں کو نکاح کا کھانا کھلانے کے لیے، فلاں شادی کے موقع پر فلاں ضروریات پوری کرنے کے لیے سود اور مٹی پر لانا پڑتا ہے، ضرورت سے زائد چادر پھیلانی پڑتی ہے. حلال کما کر آدمی حرام میں خرچ کر دیتا ہے، اور بعض اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں. مسلمان اور حلال کمائی یا حرام کمائی، شراب پی کر گھر آ رہا ہے، شراب پی کر گھر آ رہا ہے. جانتے بھی ہو کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے، کتنی بدترین چیز ہے. اگر تمہیں کبھی ایسا موقع ہو کہ کوئی ظالم کسی بچے کو قتل کرنے پر اور کسی عورت کے ساتھ مکالہ کرنے پر اور شراب پینے پر زبردستی کر رہا ہو، اس میں سے کوئی آدمی اگر شراب پینے کو ترجیح دے گا، وہ شراب پی لے گا تو بچے کو قتل بھی کرے گا، وہ بدکاری بھی کرے گا، وہ بچے کو قتل بھی کرے گا، بدکاری بھی کرے گا. تمام برائیوں کی جڑ شراب. یاد رکھو، جو آدمی شراب کا عادی ہوگا اس کی اولاد کبھی تربیت نہیں پا سکتی، اس کی بیوی اس سے کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتی. تقریر کی کتاب کا حوالہ ہے ندائے منبر و محراب. اس کتاب میں شراب کے عنوان پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنمیوں کو، جو جہنم کے بالکل نچلے حصے میں ہوں گے، وہ پانی کے لیے پیاس سے تڑپتے ہوں گے. ان کے چیخ و پکار کئی مہینے تک ہوگی. جب وہ بہت زیادہ تڑپتے پانی اور پیاس سے اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پینے کے لیے ایسی چیز دے گا جس کا سننا تصور سے دور ہے. صحابہ نے، اللہ کے نبی نے اس نہر کا، وہ پانی جہاں سے بہتے ہوئے آتا ہے، اس نہر کا نام لیا اور اس نہر کا نام لے کر صحابہ سے فرمایا انہیں اس نہر کا پانی پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ نہر کا پانی کہاں سے آتا ہوگا جو ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معذرت کے ساتھ، جرأت کرتے ہوئے، بات بڑی خطرناک ہے لیکن سننا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جو عورتیں بدکاری کر کے زندگی گزارتی ہیں، ان بدکار عورتوں کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. ان کے جہنم میں جلنے کے بعد ان کے شرمگاہوں سے جو غلیظ پانی نکلے گا وہ نہر کی شکل میں بہتے ہوئے آئے گا. ان جہنمیوں کو وہ پانی پلایا جائے گا. کتنی انسان شراب پی کر کتنا اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. چھوٹے بچے جو باپ کی شفقت کے محتاج ہیں وہ نشے میں دیکھ رہے ہیں، وہ گالیاں بکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، باپ کی زبان سے کوئی اچھے کلمات نہیں، اچھے اخلاق نہیں، بیوی کے ساتھ کوئی رویہ حسن اخلاق نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سکرات کے موقع پر دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے دو باتوں کی جو آپ نے نصیحت فرمائی، کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے اپنے ماتحتوں میں سب سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو وہ بیوی آتی ہے. بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بیوی ہماری ماتحت ہے. اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہوئے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی نصیحت فرما رہے ہیں.
اور ہم بیوی کے ساتھ شراب پی کے آ کر کس قدر بدتمیزی کرتے ہوں، گالیاں بکتے ہوں، ماں بہن کی گنتے ہوں، ہاتھ اٹھا دیتے ہوں، یہ سب آدمی کے گھرانے کو، اس کے خاندان کو، اولاد کی تربیت کو کس قدر برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اور کہاں وہ اللہ والے لوگ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ بیویوں کا تذکرہ ہوا، بیویوں کا تذکرہ ہوا کہ کس کی بیوی اچھی ہے، خدمت گزار ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میری شادی ہو کر 30 سال ہو گئے اور آج تک میری بیوی سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ 30 سال ہو گئے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ایسی تو شاید کسی کی بیوی نہیں ہوگی۔ 3 مہینے میں خلا ہوتی ہے، 6 مہینے میں خلا ہو رہے ہیں، 6 سال میں جھگڑے ہو رہے ہیں، 4 بچے ہونے کے بعد بھی خلا طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ ابھی میں آ کے بیٹھا یہاں پر، آپ کے سامنے فون آیا کہ کسی بندے نے 2 طلاق دی، اپنی بیوی کو مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اتنا آسان ہو گیا لوگوں کو طلاق بولنا، چھوڑ دے تو بولنا، دھمکیاں دینا، ماں کے گھر بھیج دینے کی۔ یہ کوئی ایسی نکاح اتنی اہم سنت ہے، اللہ نے صرف یہ انسانوں کے لیے رکھی ہے، جانوروں میں نکاح نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں ہے کوئی گدھا کسی گدھی سے نکاح کر رہا ہو، پورے گدھوں کی بارات آ رہی ہے اور فلاں درخت کے نیچے پورے گدھے بیٹھے ہیں اور قاضی صاحب بھی گدھے ہیں، وہ آ رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے کہ بھئی گدھوں کی آج نکاح ہو رہا ہے، یا کتوں کا نکاح ہو رہا ہے، گھوڑوں کا نکاح ہو رہا ہے۔ بولتے تو ہیں کہ جب دھوپ نکلی ہوئی حالت میں بارش برس رہی ہے تو بولتے ہیں کولا کولی کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ تو سنے ہیں کہ بارش بھی ہو رہی ہو اور دھوپ بھی نکلی ہوئی ہو تو کولا کولی کا نکاح ہو رہا ہے، باقی ان کا بھی نکاح نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بولنے کی بات ہے، اللہ نے نکاح صرف انسانوں میں رکھا اور ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ موت تک نہ ٹوٹے۔ شادی سے پہلے جس طرح لڑکی کا خاندان، لڑکے کا خاندان، اس کی کمائی اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر 10 مرتبہ پوچھ کر مشورے کر کے پھر نکاح کرتے ہو، ایسے ہی کبھی خدا نہ خواستہ نکاح ختم کرنے کی نوبت آئے 10 مرتبہ مشورے کر کے فیصلہ کرو۔ جڑنے میں 10 مرتبہ مشورے کرتے ہو، توڑنے بھی 10 مرتبہ مشورے کر کے فیصلہ کرو۔ نکاح زبان سے شروع ہوتا ہے، زبان پہ ختم ہوتا ہے۔ قبول کیا تعلق جڑ گیا، طلاق دیا تعلق ختم ہو گیا۔ جوڑنے کے لیے کوئی پہاڑ اٹھانا نہیں ہے، توڑنے کے لیے کوئی زمین کھودنا نہیں ہے۔ زبان سے شروع، زبان پہ ختم ہوتا ہے۔ غصے میں تھا بول دیا، ٹینشن میں تھا بول دیا، بہت زیادہ بی پی اور بلڈ پریشر میں تھا بول دیا۔ میاں طلاق تو غصے میں ہی بولی جاتی ہے، محبت میں نہیں بولی جاتی۔ کوئی آج تک سنے کوئی واقعہ کہ کوئی اپنی بیوی کو بلا کر گود میں بٹھا کر 2-4 پیار کر کے بول رہا ہو بیگم آپ بڑی پیاری ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، اسی خوشی میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں؟ اسے بیوقوف کہیں گے۔ طلاق تو محبت کے عالم میں نہیں دی جاتی ہے، وہ غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ کتنا معمولی ہو گیا لوگوں کو طلاق بول دینا، خلا بول دینا، رشتے ناطے توڑ لینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹے 30 سال ہو گئے، بیوی سے آج تک جھگڑا نہیں ہوا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، پوچھا یہ کیسے؟ کہا جب شادی ہوئی پہلی رات دلہن میرے گھر آئی تو بیگم نے مجھ سے کہا کہ محترم آپ کا خاندان الگ، میرا خاندان الگ، آپ کا مزاج الگ، میرا مزاج الگ، ہمیں زندگی گزارنا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے مجھے لکھ کر دے دیجئے، اور میں وعدہ کرتی ہوں زندگی بھر آپ کو جو پسند ہے وہی کروں گی، آپ کو جو ناپسند ہے وہ نہیں کروں گی۔ اس رات کا وعدہ، اور آج 30 سال ہو رہے ہیں میری بیوی میرے خلاف نہیں گئی ہے۔ بچیوں کی تربیت ایسی ہو کہ تاریخ گواہی دے کہ ان کی زندگی شادی کے بعد کبھی درار اور توڑ والی نہیں ہوئی ہے، نفرتوں والی نہیں ہوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں اپنی بیٹی کے حق میں پڑھنا چاہیے کہ کیسے گھر سے الوداع کرتے تھے تو کیا نصیحتیں ہوتی تھی۔ اس کا خلاصہ بڑے لوگ زمانے جاہلیت میں بولتے تھے، بیٹی شادی کے بعد تیری ڈولی ہمارے گھر سے جا رہی ہے، اب ڈولا ہی گھر سے آئے گا، شکایتیں لے کر نہیں آؤ گی۔ اب وہاں سے ڈولا ہی گھر سے آئے گا، شکایتیں لے کر نہیں آئے گی۔ میاں بیوی آپس میں اچھے تعلقات سے، حقوق ادا کرنے کی فکر۔ شراب پینے والا شخص بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے نہیں پیش آ سکتا ہے،
اس کی اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے، محنت سے کمایا ہوا پیسہ، حلال پیسہ بھی برباد ہو جاتا ہے، گھر کا سامان بیچنا پڑتا ہے، قرضے لینا پڑتا ہے۔ بعد میں اور آگے سنو، اگر اس کے گھر بیٹیاں ہوں اور وہ جوان ہو جائیں اور اس کے رشتے آ رہے ہوں تو لوگ یہ کہہ کر ان معصوم لڑکیوں کے رشتے ٹھکرا دیتے ہیں کہ باپ شرابی ہے۔ اس میں بیٹی کا کیا قصور ہے؟ بیٹی نے تو کبھی شراب دیکھا نہیں، کبھی اسے چھوا تک نہیں ہے، وہ نفرت کرتی ہے شرابی باپ سے بھی، لیکن اسے کوئی اپنانے کو تیار نہیں ہے اس شرابی باپ کی وجہ سے۔ تو ہم کتنا اپنی اولاد کے حق میں نقصان دہ بن رہے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے۔ تو دوسری بات آپ حضرات کے سامنے، حلال حرام کی تمیز کے بعد اس کا خرچ صحیح مصرف پہ کرو، غیر ضروری حرام جگہ پر، سود اور مٹی میں، شراب میں، ناجائز تعلقات میں، اور تیسری بات سیاسی چاپلوسیوں میں اپنی آخرت برباد مت کرو۔ تمہارا دوست وہ نہیں ہے جو تصویر میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوتا ہے، تمہارا دوست وہ ہے جو تکلیف میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوتا ہے۔ آ گیا کوئی پارٹی کا لیڈر، اس کے ساتھ تصویر میں کھڑے ہو گئے، اس کو اپنا سمجھ لیے، تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والا دوست نہیں ہے، تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے والا تمہارا دوست ہوتا ہے۔ لوگ سیلفیاں لے کر خوش ہو جاتے ہیں، کسی کے گلے میں ہار ڈال کر یا کسی سے چادر پوشی کروا کر خوش ہو جاتے ہیں، ہم فلاں لیڈر کے رائٹ ہینڈ بن گئے، فلاں لیڈر کے لیفٹ ہینڈ بن گئے، فلاں بن گئے۔ یہ سیاسی چاپلوسیوں کی مکاریاں تمہاری آپسی نفرتیں اور دشمنوں کو اتنی ہوا دے گی اور اتنا عام کر دے گی، بھائی بھائی ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا۔ اور یہ سیاسی چاپلوسیوں کی وجہ سے تمہاری عبادتیں، بلکہ عبادت گاہیں، مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم نے دیکھا ایک دیہات میں مسجد میں تراویح ہو رہی ہے اور تراویح کے عین موقع پر پارٹی کا ایک بھائی جیت گیا، مسجد کے سامنے پورے بینڈ باجے کے ساتھ رمضان میں مسجد کے سامنے سے نکل رہا ہے، اور مسجد میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف بکواس کرنا کہ ہم مسجد کے صدر ہیں، متولی ہیں، یا شہر کے ہم بڑے ہیں، فلاں پارٹی کے لیڈر ہیں۔ مسجد میں جس طرح چاہے بات کرو، جیسی زبان درازی کرو، یہ سب بکواس ہو رہی ہے اپنی سیاست کی وجہ سے۔ یہ آخرت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تمہاری 5-6 سال کی سیاست کی وجہ سے اگر اتنا غرور ہے تو پھر ہارون رشید جن کی سیاست کا یہ عالم، مغلیہ سلطنت جن کے تسلسل کا یہ عالم کہ پورے بعض محققین کے تاریخ کے مطابق 1120 سال، 1000 سال 9 سال بولتے ہیں، تاریخ میں بعض محققین نے لکھا ہے پورے 1120 سال ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1120 سال، اور 1120 سال میں کتنے 5-5 سال آتے ہیں، حساب لگا لو، 5-5 سال کی سیاست ہے، وہاں 1120 سال کی سیاست ہے۔ کہاں چلے گئے وہ بادشاہ؟ دلی کا اصل نام، نیو دلی کا اصل نام شاہ جہاں پور، دلی کا اصل نام شاہ جہاں پور۔ شاہ جہاں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑا شہر قائم کر رہا ہے، کوئی لال قلعہ گیا ہو تو لال قلعے کا جو منظر ہے اندر کا، وہی خواب اس نے دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ جو حضرت مجدد الفسانی کے بیٹے ہیں ان سے عرض کیا تو خواجہ محمد معصوم نے کہا کہ تم ایک شہر قائم کرو۔ وہ شہر قائم کر کے اس نے دلی کا نام شاہ جہاں پور رکھا تھا، اور پھر جب لال قلعہ بنا دیا، تخت طاؤس بنا دیا، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے خواب میں الہام ہوا، اپنے لیے تو بڑا شاندار محل بنا لیا، ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ اس کے بعد اس نے سامنے بالکل لال قلعے کے سامنے جامع مسجد کی بنیاد رکھی، اور جب جامع مسجد کی بنیاد رکھی تو تاریخ میں لکھا ہے سنگ بنیاد رکھتے وقت شاہ جہاں بادشاہ سنگ بنیاد رکھتے وقت کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جس کی تہجد نہ چھوٹی ہو وہ آگے آئے اور سنگ بنیاد رکھے، جس کی تہجد نہ چھوٹی ہو وہ آگے آئے اور سنگ بنیاد رکھے۔ اور تاریخ گواہ ہے کافی دیر کے بعد خود آگے بڑھا اور سنگ بنیاد رکھا، اور یہ کہنے لگا الحمدللہ بادشاہوں کے محل میں پیدا ہوا ہوں
لیکن اللہ گواہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری تہجد نہیں چھوٹی ہے۔ یہ ہندوستان کے بادشاہوں کی عبادت کا منظر ہے۔ ہم کون سے بڑے بادشاہ ہیں؟ ہماری فرائض غارت ہو رہی ہیں۔ جن ولیوں کا نام لے کر ہم جھگڑے کرتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق لکھا ہوا ہے سیرت کی سوانح کی کتابوں میں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے ولیوں میں جن 5-6 ولیوں کا نام عربی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بعض محقق علماء نے اسے تسلیم کیا جو انکار کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، ان کے محقق علماء نے بھی تسلیم کیا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی ہے۔ ان ولیوں کا نام لینے والے نہ عشاء کی نماز ہو رہی نہ فجر کی نماز ہو رہی ہے، نہ عشاء کی نماز ہو رہی نہ فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ 15 سال تک عشاء کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوتی، فجر ہونے سے پہلے قرآن مکمل ہو جاتا۔ عشاء کے بعد تلاوت شروع ہوتی، فجر ہونے سے پہلے تلاوت قرآن مکمل ہو جاتا، اور آج اس بندے کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، ان ولیوں کا نام لینے والوں کی نماز تک صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی اس وقت اس زمانے کا ایک شخص حاکم اور بادشاہ دینار سونے کے سکوں کی تھیلی لا کر ہدیے میں دیا کہ میری طرف سے تحفہ قبول کریں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لے کر ان دینار کو رگڑنے لگے۔ حضرت تھانوی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اس دینار کو رگڑنے لگے، اس سے خون ٹپکنے لگا، کرامت کے طور پہ خون ٹپکنے لگا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، دیکھ رہے ہو خون کس کا ہے؟ یہ غریبوں کا خون ہے، جن غریبوں سے تم نے پیسہ وصول کیا ہے، یہ پیسہ ان کا حق ہے جو ناحق تم نے وصول کیا ہے۔ پہلے حقدار تک حق پہنچاؤ، اس کے بعد کسی اور کو ہدیہ دینے کی فکر کرو۔ لوگ حرام کماتے ہیں اور پھر اسے تھوڑا بہت صدقہ دے کر خیرات کر کے سمجھتے ہیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں گا۔ وہ حرام مال جو بغیر محنت کے آ گیا ہے، اس میں بھی صدقے کی ثواب کی اجازت نہیں ہے۔ جو محنت سے کمایا ہو حرام اور اس میں صدقے کا ثواب رکھ رہا ہے، وہ حرام جو بغیر محنت کے آ گیا، انٹرسٹ کا پیسہ، مٹی کا پیسہ، سود کا پیسہ جو بغیر محنت کے آ گیا، اس میں بھی صدقے کا ثواب کی نیت اگر رکھے گا تو گناہ ہوگا، اور محنت سے کما کے کر رہا تو وہ اور سخت سزا کی بات ہے۔ سیاسی چاپلوسیوں کی وجہ سے آدمی اپنا دین برباد نہ کرے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاست میں تھے، لیکن ایسی سیاست جہاں تہجد نہیں چھوٹتی تھی، ایسی سیاست جہاں پر صبح شام کے اذکار نہیں چھوٹتے تھے، ایسی سیاست اسٹیج پر کھڑے ہو کر کسی دوسرے کے خلاف غیبت اور توہین نہیں ہوتی تھی، اور آج کی سیاست شاید کسی کی زبان پاک رہے دوسرے کے مقابلے میں، شاید اپنا دین محفوظ رہے، فرائض غارت ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے سیاسی وہ چالیں، وہ مکاریاں جس میں آدمی کا دین برباد ہو جائے، اس سے آدمی محفوظ رہنا چاہیے۔ ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت کیسے ہوئی؟ وقت کا بادشاہ قاضی بننے پر زبردستی کر رہا ہے کہ آپ ہمارے شہر کے گورنر بنیں گے۔ امام مالک کہتے ہیں میں نہیں بنوں گا، وہ کہہ رہا ہے آپ کو بننا ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں بنوں گا۔ بادشاہ کی بات کس پر؟ گورنر بننے پر۔ زبردستی گورنر بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں بنوں گا۔ بادشاہ کی بات نہ ماننے پر جیل میں ڈالا گیا، اور جب جیل میں پہنچے وہاں بھی شاگرد آ کر علم حاصل کرنا شروع کیے، لوگوں کا جمگھٹا جیل کے سامنے جمع ہونا شروع ہو گیا۔ بادشاہ سے رہا نہیں گیا، زہر پلا کر جیل میں مار دیا گیا امام ابو حنیفہ کو۔ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں وہ تو سیاست زبردستی لینے پر بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں، زبردستی دینے پر بھی لینے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم زبردستی کی سیاست کی خاطر اپنا دین برباد کر رہے ہوں۔ تو آدمی اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرے۔ اس کے بعد چوتھی بات، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر۔ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر۔ یہ بچے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں،
دولت کتنی بھی مل جائے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، جہاں پر مال و دولت انما اموالکم واولادکم فتنہ کے تحت، کہ اگر بندے کو مال مل جائے وہ بھی فتنہ ہے، اولاد مل جائے وہ بھی فتنہ، یعنی آزمائش کا سبب ہے۔ اگر کسی کو مال بہت مل جائے اولاد کوئی نہ ملے پھر بھی وہ بیچارہ غریب ہے، مال بہت ہے لیکن اولاد نہیں ہے پھر بھی وہ بیچارہ غریب ہے، کیونکہ بے وارث ہونا آدمی کو چند دنوں کے بعد بھلا دیتا ہے۔ اگر کسی کی نسل نہ چلتی ہو لوگ اسے یاد نہیں رکھتے ہیں، الا یہ کہ روحانی نسل ہو۔ حضرت تھانوی کی اولاد نہیں، علی میاں ندوی کی اولاد نہیں، بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں لیکن روحانی اولادیں ان کی ہیں جس کی وجہ سے وہ زندہ ہیں۔ تو اولاد ملنا بڑی نعمت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں لکھا ہے، ایک بادشاہ کی اولاد نہیں ہے، بڑی منتیں مرادیں کرنے لگا، کسی نے کہا کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کرو اللہ دعا قبول کر لے گا، پہنچا کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگنے کے لیے، اس وقت کے بڑے ولی جو طواف کر رہے تھے اس کی دعا سن رہے ہیں، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ واپس آنے کے چند سالوں کے بعد بیٹا ہوا، منتوں کے بعد مرادوں کے بعد اولاد جب ہوتی ہے وہ بھی بادشاہوں کے گھر میں تو کیسی خوشیاں، کیسی شان شوکت اور کیسی مٹھائیاں، کیسے رنگ رنگیلیاں منائی جاتی ہیں۔ بیٹے کو بڑے لاڑ سے پالا، آزاد آوارہ بن گیا۔ اب بادشاہ دیکھا کہ ایسی آوارگی کے ساتھ سلطنت سنبھال نہیں سکتا ہے، میرے وارث بننے کے لائق نہیں ہے، ٹائٹ کرنا شروع کر دیا تربیت کی نیت سے۔ کب؟ جب بچہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، جب بچہ ہاتھ سے نکل چکا تھا تب ٹائٹ کرنا شروع کیا۔ دوست خراب مل گئے، ماحول برا مل گیا۔ اب جب پیسے ٹائٹ ہو گئے، خرچہ کم ہو گیا، دوستوں نے کہا کہ اب تیرا باپ تجھے ٹائٹ کر رہا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہو کر بھی پیسے ہاتھ میں نہیں ہے، کیا کروں؟ بیٹے اور باپ میں نفرت دوستوں نے پیدا کر دی۔ اب باپ کو مارنے کی چکر میں ہے بیٹا، مار نہیں سکتا، تو کسی نے کہا کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کرو اپنے باپ کے لیے کہ وہ مر جائے۔ بیٹا کعبہ جا رہا ہے غلاف پکڑ کے باپ کی موت مانگنے کے لیے، اور موت مانگ رہا ہے باپ کا نام لے کر۔ وہ پہلے بزرگ جو باپ کی دعا سنے تھے وہ اب یہاں پر بد دعا سن رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جہاں پر باپ بیٹے کی تمنائیں لے کر دعا کر رہا ہے، اور اسی کعبے کا غلاف پکڑ کے بیٹا اپنی باپ کی موت مانگ رہا ہے۔ کب؟ جب باپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی کہ اپنے بیٹے کی تربیت صحیح نہیں کیا ہے، اپنے بیٹے کی تربیت صحیح نہیں کیا ہے، باپ کا باپ ہونا نہیں سمجھایا گیا ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے نہیں ہیں آج امام صاحب سے فلاں بزرگ سے مل کر دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ دعا کر دو، میرا بیٹا بڑا پریشان کر رہا ہے، میری بہو بڑے پریشان کر رہی ہے، بیٹیاں فلاں کر رہی ہیں، اولاد کے حق میں دعائیں کرواتے ہیں۔ تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے کہا گیا صاف صاف بات، ٹینکی میں جیسا پانی ہوگا نل میں ویسا ہی پانی آئے گا۔ ٹینکی کا پانی میٹھا ہے نل میں میٹھا نکلے گا، ٹنکی کا پانی کھارا ہے نل میں کھارا نکلے گا، ٹنکی کا پانی گندا ہے نل میں گندا نکلے گا۔ ماں باپ کی مثال ٹنکی کی ہے، اولاد کی مثال نل کی ہے۔ تم اگر صحیح ہوگے تو ہماری پیٹ سے جنم لینے والی اولاد بھی صحیح ہوگی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے اتنے بڑے بزرگ جنہیں غوث اعظم کا خطاب دیا گیا، کیسے تھے ماں باپ؟ شیخ ابو موسیٰ صالح رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کئی دنوں کے فاقے کے بعد نہر سے ایک سیب بہتے ہوئے آ رہا ہے، وہ کھا لینے کے بعد انہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کس کی اور کا مال پوچھے بغیر کھا لیا، اب جا رہے ہیں صاحب حق کی تلاش میں کہ یہ سیب کس کا ہے، میں پوچھے بغیر کھا لیا ہوں۔ سیب کا باغیچہ ملا اور وہاں اس وقت کے بزرگ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور معافی مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کے باغیچے کا ایک سیب بغیر پوچھے کے کھا لیا، معاف کر دیجئے۔ وقت کے بڑے بزرگ صاحب کشف و کرامات نوجوان کی اس ادا پر پہچان گئے کہ بڑا نیک بخت انسان ہے، کہا 2 شرطوں پہ معاف کروں گا۔ پہلی شرط 1 سال میرے باغیچے میں کام کرنا ہوگا،
1 سال کام کر لو، اس کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا۔ 1 سال کام کر لیے 1 سیب کھانے پر، آج کے زمانے کا بھی اگر متقی ہوتا نا تو وہ بھی لڑ پڑتا کہ 1 سیب کا کیا اتنا بھاؤ دکھا رہے ہو، 2 دن میں کما کے تمہارے سیب کے پیسے دے دوں گا۔ لیکن وہ تقوی والا تھا، اب 1 سال کام کرنے کی خدمت پہ راضی ہو رہا ہے۔ 1 سال کام کرنے کے بعد اب دوسری شرط کی باری آ رہی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں دوسری شرط ہے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، اور میری بیٹی کیسی ہے؟ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ایسی بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ پہلی شرط تو اور آسان تھی، یہ تو زندگی بھر بوجھ اٹھانے کی شرط ہے، یہ شادی کہاں ہے، یہ تو جیل خانے کے حوالے کر رہے ہو، اندھی سے گونگی سے بہری سے نکاح کر کے کروں کیا آخر؟ یہ تو زندگی بھر کی خدمت لگائی جا رہی ہے۔ لیکن وہ شرط بھی منظور، شادی کے بعد جب دلہن کے کمرے میں جاتے ہیں، خوبصورت لڑکی بیٹی ہے، اندھی نہیں ہے، گونگی بہری نہیں ہے، باہر آ جاتے ہیں کہ آپ نے تو اپنی بیٹی کو اندھی بہری گونگی کہا، وہاں تو خوبصورت لڑکی بیٹی ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں میں نے اندھی کہا، آج تک اس کی نظر کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی ہے، گونگی کہا، زبان سے کوئی بری بات نہیں کی ہے، بہری کہا، کوئی بری بات نہیں سنی ہے۔ ایسی پاکیزہ لڑکی کا نام فاطمہ، اور ادھر ایسے پاکیزہ انسان کا نام ابو موسیٰ صالح۔ جب یہ 2 ماں باپ ملتے ہیں تو ان سے جنم لیتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں، ماں کی گود بچے کا پہلا تربیت گاہ اور مدرسہ ہے، لیکن وہ گود جو گود کہلانے کے لائق ہو، جو تربیت گاہ ہو، ورنہ ناچنے والیاں بھی ماں بنتی ہیں، فلمیں دیکھنے والیاں بھی ماں بنتی ہیں، بدکار عورتیں بھی ماں بنتی ہیں، لیکن ان کی گود بچوں کے لیے تربیت گاہ نہیں ہوتی ہے۔ پہلے گود کی اصلاح ہونا چاہیے جہاں پر وہ بچے کی تربیت گاہ بن سکے۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر، اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، آخرت کا ذخیرہ، ایسا بہترین سرمایہ ہے کہ دیکھو دیہات میں اگر بارش وقت پہ نہ برسے یا بے وقت برسے، ضرورت سے زیادہ برسے، فصل برباد ہو جاتی ہے، اولاد کو وقت پر تربیت نہ کی جائے نسل برباد ہو جاتی ہے۔ فصل برباد ہو گئی 1 سال کی، دوسرے سال کمال ہو گئے، نسل برباد ہو گئی تو پھر کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا پھر انہیں آباد کرنے کا۔ جو بچے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں پھر وہ واپس نہیں آتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے علماء کی صحبت میں بٹھانا، ان سے تعلق قائم رکھنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھو گے تو اولیاء کے واقعات، نبیوں کے واقعات، ایسی پاکیزہ زندگی تمہیں ملے گی کہ اپنے بچے کی تربیت کا علماء کا ایک بڑا خاص مقام اور ان کی خاص صفت ہے، اپنے بچوں سے زیادہ یہ تمہارے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ علماء کا مدرسہ قائم کرنا کس کی فکر میں ہے؟ بھئی ایک عالم کے 4 بچے ہیں، 4 بچوں کو ایک عالم نہیں پڑھا سکتا ہے، 4 بچوں کو ایک عالم نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کافیہ تک پڑھے ہیں۔ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے کوئی بڑا ادارہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ادارے تمہارے بچوں کی خاطر قائم کیے جاتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے قوم کے بچوں کی فکر میں اللہ تعالیٰ علماء کے بچوں کی بھی تربیت کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی بہتر سے بہتر نظم اللہ فرما دیتے ہیں۔ تو علماء کی صحبت میں اپنے بچوں کو رکھنا، ان سے تعلق قائم کرنا، ان سے دوستی کرنا، انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کا نتیجہ ہے۔ مکتب کا قیام، مکتب کو ترقی دینا، مکتب کا تعاون کرنا، کسی گھر کا بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب میں حصہ نہ لیتا ہو، استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے نہ آتا ہو، لڑکیوں کی تعلیم کا نظم جہاں پر لڑکیوں کے لیے دین کا تعلیم کا نظم کیا جاتا ہو، ہر گھر میں ہمارا بچہ قرآن حدیث کی معلومات والا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک دلیل سن لو، ہم نے بہت بار سنا ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، یہ حدیث سب سنے ہیں۔ اب اس حدیث کی روشنی میں سمجھو، جس بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرنا ہے، نماز کہتے کسے ہیں؟ اگر اس 7 سال کے بچے کو نماز کے فرائض، واجبات، آداب کا علم نہ ہو
اور پھر آپ اسے نماز کا حکم کریں، کیا مطلب رہے گا؟ 7 سال کی عمر میں نماز کیا چیز ہے نہیں معلوم، اور پھر نماز کا حکم کرے کہ بھئی نماز پڑھو۔ نماز بولتے کسے ہیں؟ بچے کو بتایا نہیں گیا تو حکم کرنے کا کیا مطلب رہے گا؟ اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ نماز کیا چیز ہے 10 سال کی عمر کے بچے کو معلوم نہیں ہے تو نہ پڑھنے پر مارنے کا کیا مطلب رہے گا؟ اس سے علماء نے لکھا ہے 7 سال کے بچے کی عمر والے بچے کو نماز کے فرائض، آداب، واجبات کا علم ہو جانا چاہیے، تب جا کے اسے حکم دے سکتے ہو کہ نماز پڑھو۔ 10 سال کی عمر میں تو سکھا ہی دینا چاہیے، تب جا کے اسے نہ پڑھنے پر مار سکتے ہو، ورنہ وہ کیسے نماز پڑھے گا جب اسے بتایا نہیں گیا ہے؟ تو بچپن کی تعلیم کا استدلال اس حدیث سے علماء نے کیا ہے کہ بچپن میں اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ مکتب کی تعلیم 1.5 سال کے تھے حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، 1.5 سال کے، والد کا انتقال ہو گیا، ماں اور پھوپھی نے مل کے تربیت کی ہے، اور ایسی تربیت کی ماں نے اور پھوپھی نے مل کر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی 13 سال کی عمر میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنے کے قابل ہو گئے۔ 20,000 سے زائد کتابوں کا مطالعہ ان کا اس زمانے کی، اور 100 کی تعداد میں کتاب، جن میں سے بعض کتابیں 20 جلدوں کی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ علامہ ابن جوزی کے 500 کتابیں ہیں، جن میں سے بعض کتابیں تو 20 جلدوں کی ہیں۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ 1.5 سال کی عمر میں باپ جا رہا ہے، ماں اور پھوپھی مل کے اتنی تربیت کر رہے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں وہ مصنف بن رہا ہے۔ جب مائیں ایسی تربیت کرتے ہیں تو امت کو ایسے بڑے بڑے علماء ملتے ہیں۔ تو چوتھی بات ہے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی والدہ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹا پوچھا تھا نظام الدین اولیاء، اماں باپ تو نہیں ہے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں، باپ نہیں ہے، ماں کی تربیت ہو رہی ہے۔ آپ بیٹا جب مکتب سے پڑھ کے آتا ہے، ماں کا ہاتھ لے کے اپنے سر پہ رکھتا ہے، امی سے کہتا ہے امی دعا دیجئے۔ کیسی تربیت ماؤں نے کی ہوگی؟ ماؤں کی دعائیں لینا بچوں کی زندگی کا حصہ تھا۔ آج گھر میں داخل ہوتے ہوئے نہ سلام، نہ کلام، نہ آداب، نہ کوئی دعا، گھر میں بغیر سلام کے، دعا پڑھے بغیر جاتے ہو، اس گھر میں لڑائی ہونا ضروری ہے۔ جس برتن میں بسم اللہ کے بغیر ہاتھ ڈالو گے اس برتن سے برکت ختم ہونا طے ہے۔ جس گھر میں بسم اللہ کے بغیر داخل ہو گے اس گھر میں جھگڑے ہونا طے ہے۔ دعائیں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی دعا کب پڑھنا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ماں کا ہاتھ سر پہ رکھ کر امی دعا دیجئے، دعائیں دے رہی ہیں۔ امی نے کہا بیٹا ایک ٹائم آئے گا کہ یہ ہاتھ نہیں رہے گا تجھے دعا دینے کے لیے۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ امی جب وہ دن ہوگا تو میں کس کے سہارے جیوں گا؟ بیٹا ٹائم آنے پہ بتا دوں گی۔ پڑھ رہا ہے، گھر سے آدمی آیا، امی بلا رہی ہے، پہنچا بیٹا نظام الدین، ماں لیٹی ہوئی ہے، سکرات کا عالم ہے، سرہانے بیٹھا، ماموں بازو کھڑا ہوا ہے، بھائی بازو کھڑا ہوا ہے، بیٹا سرہانے بیٹھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں اپنا ہاتھ لے کر اپنے بیٹے سے شہادت کی انگلی اس طرح کر کے کہتی ہے کہ بیٹا تو نے پوچھا تھا میں اگر چلی جاؤں تو کس کے حوالے کر کے جاؤں، اس کے حوالے تجھے کر کے جا رہی ہوں۔ ماموں سے نہیں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تھوڑا اسے پالنا، خیر کرنا، فلاں کرنا۔ بچپن سے ہی اللہ سے اتنا لو لگایا کہ بیٹا میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتی ہیں اللہ میں نے اپنے لخت جگر کو تیرے حوالے کیا ہے، میرا بیٹا کبھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اسے خالی ہاتھ نہ کرنا۔ ویسی مائیں تھی تو تب جا کے نظام الدین اولیاء ولیوں کے سردار بنتے ہیں۔ ماؤں کی تربیت کا بڑا حصہ ہوتا ہے اولاد میں۔ آج کی ماؤں میں کوئی برقع نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی حیا نہیں، بچوں کی تربیت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بچوں کو مجھے کیسے پالنا چاہیے۔ ایک بات کی شکایت ہر ماں سے کرنے کو جی کرتا ہے، پہلے زمانے میں ماں کہلانے کے لائق ہوتی تھی۔ بچہ رو رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لوریاں پڑھ کے سلاتی تھی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ماؤں کی لوریاں کیسی ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ 2-4 لوریاں حضرت علی میاں نے لکھی ہیں جہاد سے متعلق۔
اور پھر دین کی خدمت سے متعلق، انبیاء کی سیرت سے متعلق، اولیاء کے واقعات سے متعلق ایسی لوریاں ہوتی تھیں نظم کی شکل میں، ماؤں کو یاد رہتی تھی، وہ پڑھ پڑھ کے بچوں کو سلاتی تھی، ان لوریوں کا اثر بھی بچوں پہ ہوتا تھا۔ اور آج کی ماؤں کو ایک لوری یاد نہیں ہے، ایک لوری یاد نہیں ہے۔ بچے کو سلانا ہے، فون میں ڈال دو، جو ڈالنا ہے ڈال دو، وہ میوزک، وہ گانے، وہ سب سنتے ہوئے بچہ سوئے گا۔ لوریاں پڑھ کر ماں بچے کو سلانا، یہ ماں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو لوریاں جانتی ہیں، کتنی مائیں ہیں جو انبیاء کے واقعات اور قصے جانتی ہیں، جو بچے کو، ہمارے یہ چھوٹے بچے 10 سال کی عمر تک، ایک بات سن لو کان کھول کے، 10 سے 12 سال کی عمر تک یہ چھوٹے بچے جب رات ہوتی ہے، کبھی ماں کے پاس کبھی باپ کے پاس ایک بات بہت کہتے ہیں، کیا امی کوئی کہانی بولو، ابو کوئی کہانی بولو۔ آپ کے بچے بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میرے بچے تو بولتے ہیں، ابو کوئی کہانی بولو، کوئی قصہ بولو۔ یہ 10-12 سال تک آپ سے قصے پوچھیں گے، اہتمام سے سناؤ، پوچھ پوچھ کر سناؤ۔ 12 سال کے بعد یہ بچے پھر آپ سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ آپ کو یہ قصہ سنانا بھی چاہیں گے، نہیں سنیں گے۔ یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے بچوں کو قریب کرنے کا۔ جو قصے سنا دو وہ قصے انہیں دماغ میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں چل کر عمر بڑی بھی ہو جائے ان قصوں کے سہارے وہ صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں۔ کوئی قصہ یاد نہیں کسی ماں کو، کسی ولی کا قصہ یاد نہیں، کسی نبی کا قصہ یاد نہیں، سوتے ہوئے کیا پڑھ کے سلانا ہے وہ بھی یاد نہیں ہے۔ زندگی میں حیا نہیں، پردہ نہیں، اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا نہیں ہے۔ اور وہاں پر وہ مائیں جو تاریخ میں لکھا ہے، بیٹا محمد، امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل پیدا ہوا، نابینا بیٹا ہے، واقعے کی سچائی پہ اختلاف، نابینا بیٹا ہے۔ ماں اس رنج و غم میں ہے کہ اللہ میں نے تو بیٹا اس نیت سے مانگا کہ میں اسے تیرے دین کا خادم بناؤں گی، بیٹا تو اندھا پیدا ہوا، یہ کیا دین کی خدمت کرے گا، یہ کیا دین کی خدمت کرے گا۔ ماں کا رونا، ماں کا تڑپنا، بیٹے کے حق میں دعائیں کرنا۔ شیخ ثانی کی زبان سے ہمارے علماء سنے ہوں گے، شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے، کہ شیخ ثانی نے سنایا تھا کہ ایسا رونا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا رونا ماں کا کہ بیٹا اندھا ہے اور ماں دعاؤں پہ دعائیں کر رہی ہے کہ میرے اللہ میرے بیٹے کو میں دین کا خادم بنانے کے لیے چاہ رہی تھی، اندھا بچہ کیا دین کا خادم بنے گا۔ اتنا رویا، اتنا رویا، اللہ نے بیٹے کی بینائی واپس کر دی، بیٹا دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ کیسے روتی تھی وہ مائیں اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر، اپنی اولاد کے مستقبل کی خاطر۔ جس ماں کی زندگی میں حیا نہ ہو، پردہ نہ ہو، اللہ کی اطاعت نہ ہو، وہ ماں کبھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتی ہے۔ کیسی وہ حیا، کیسا وہ پردہ۔ صحابہ صحابیات کے زمانے کا حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک ماں ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، نبی ایک قبیلے میں فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیٹا پیچھے حفاظت کرتے ہوئے جا رہا تھا، دشمنوں نے پیچھے سے نبی کو مارنے کی نیت سے نعوذ باللہ پتھر ڈالا، نبی آگے بڑھ گئے، جو پیچھے بیٹا تھا اس پر پتھر گرا اور وہ انتقال ہو گیا۔ ماں کو پتا چلا جوان بیٹا مر گیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جنگ میں نہیں مرا ہے تو اسے شہادت کا ثواب کیوں ملے گا؟ ایک تو بیٹا گیا اور شہادت کا ثواب بھی نہیں ملا۔ ماں اس غم میں نبی کی مجلس میں بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آ رہی ہے۔ کیسے آ رہی ہے؟ پورا برقع، پردہ، حیا، نہ رونا نہ چلانا، نہ بے پردگی نہ بے حیائی۔ غم کے عالم میں پردے کا وہ منظر دیکھ کر صحابہ نے اس خاتون سے پوچھا، اللہ کی بندی اس غم کے عالم میں بھی تیرے جسم سے پردہ نہیں ہٹا، حیا ختم نہیں ہوئی؟ تو خاتون کا جواب کیا تھا؟ وہ مائیں جو پردے میں بیٹھی ہیں وہ سنیں، اس خاتون کا جواب تھا، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے تو کیا میں اپنی حیا بھی کھو دوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ اس ماں کی زبان سے سنا تو کیا فرمایا؟
تو اپنے بیٹے کے شہادت کے ثواب کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے، فَإِنَّ لِإِبْنِكِ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ، اللہ تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب دے گا، اللہ تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حجرے میں ہیں، اس حجرے میں حضرت نبی پاک علیہ السلام کا روضہ مبارک، اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر مبارک، یہ شوہر ہیں، یہ باپ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جب وہاں بنی، پورا سامان لپیٹ کر پورے پردے کے ساتھ گھر سے نکل رہی ہیں اور دوسرا کمرہ اپنے لیے انتخاب کر رہی ہیں، اور کیا فرما رہی ہیں، پہلا میرا یہاں شوہر تھا تو میں کبھی کمرے میں کپڑا کچھ ادھر ادھر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شوہر کہاں ہے، قبر میں ہے، وہ باحیات ہیں، انبیاء باحیات ہوتے ہیں، دوسری قبر باپ کی ہے، وہ بھی محرم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں تیار ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، اب قبر والے سے بھی پردہ حضرت اماں عائشہ کر رہی ہیں اور وہاں سے اپنا سامان لے کر دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہے کہ مجھے اس سے حیا آتی ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے، کس سے، جو قبر میں اندر دفن ہو چکے ہیں ان سے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی سالی ہوتی ہیں رشتے میں، کھجور کی گٹلیاں اٹھا کر 4 کلومیٹر سے پیدل چلتی ہوئی آ رہی ہیں، عورت لگیج پیدل چل کے آ رہی ہے، اللہ کے نبی اونٹ پر سوار، دیکھیں بیوی کی بہن ہے، مکے کا واقعہ، مدینے کا واقعہ جس میں ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا، پردہ فرض نہیں ہوا تھا، اب ایسے موقع پر ساتھ دینے، ہیلپ کرنے کی نیت سے اونٹ رکایا، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، گھر تک چھوڑ دیں گے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میرے شوہر کی غیرت گوارا نہیں کرے گی، میں آپ کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتی، میں گھر پہنچ جاتی ہوں۔ غور کرو، پیچھے لفٹ دینے والا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پاکیزہ کوئی نہیں، لفٹ دے رہے ہیں اپنے سالی کو، کب پردہ فرض نہیں ہوا، پھر بھی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے غیر محرم کے پیچھے بیٹھنا۔ اب مسلمان لڑکیاں کالج پڑھنے کے بہانے، اپنی یونیورسٹی جانے کے بہانے اور اپنے اسکول، ہائی اسکول جانے کے بہانے اجنبی مرد کے بازو، بوائے فرینڈ کے پیچھے آٹو میں نئے لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر گل چھلے اڑا رہی ہوں، ناجائز تعلقات رکھ رہی ہوں، کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہے۔ ایسی بے حیائی کے بعد کہاں اس لڑکی کا رشتہ اچھے خاندان میں ہوگا اور کہاں اس لڑکی سے جنم لینے والی اولاد باحیا بن سکتی ہے۔ اپنی اولاد میں حیا پیدا کرو، اپنی گھر کی عورتوں کو حیا سکھاؤ، باغیرت بنو۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے، جس چائے کی پیالی میں مکھی گر جائے وہ چائے آپ نہیں پیتے کیونکہ مکھی گر گئی ہے، اور جس لڑکی سے کوئی دوسرا تعلق رکھ چکا ہو پھر آدمی ناجائز سمبند رکھ رہا ہو، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ وہاں چائے پیتے ہوئے غیرت آ رہی ہے، یہاں پر ناجائز تعلقات رکھتے ہوئے غیرت نہیں آ رہی ہے، تو کس قدر بے شرمی ہے۔ سانپ جس جگہ سے پانی پیتا ہے، شیر اس جگہ سے پانی نہیں پیتا ہے، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ ناجائز تعلقات رکھے، مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنی نظریں کسی اور طرف بھٹکائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بلوائی گھر کا گھیرا کر لیے، 3 دن کے پیاسے ہیں، ہفتہ بھر پیاسا رکھا گیا، مسجد میں نماز سے روکا گیا، دیوار پھلان کر قتل کرنے، شہید کرنے کے لیے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی لمبے بال والی شوہر کو بچانے کی نیت سے باہوں میں لے کر بال آڑے کر رہی ہیں تاکہ غیرت مند مرد عورت کو دیکھ کر ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ غیرت مند مرد عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ شوہر کو بچانے کی نیت سے سر سے دوپٹہ ہٹا کر شوہر کو قریب کرنا چاہتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، محترمہ مر جانا گوارا ہے، جیتے جی سر سے دوپٹہ ہٹنا گوارا نہیں ہے۔
دوپٹہ کیا اپنے بیوی پر، پیچھے کیا اور دشمن نے وار کیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ یہ غیرت ہوتی ہے مرد کی، یہ غیرت ہوتی ہے صحابہ کی۔ مسلمان اپنی لڑکیوں اور اپنی بیویوں کے بارے میں باغیرت بنے، باحیا بنے، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو صحابہ کی، صحابیات کی حیا کی تعلیم دیں۔ بزرگوں، بولنے کو تو اور بہت کچھ ہے، دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے ترتیب سے عرض کی گئی ہیں۔ آدمی کی زندگی بدلنے کے لیے کچھ نصیحتیں کافی ہوتی ہیں۔ کوشش کرو فرض نماز جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھیں، کوشش کرو حلال کا اہتمام ہو، حرام سے بچا جائے، کوشش کرو اولاد کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوشش کرو خواتین اور مرد حیا اور پردے کی زندگی گزاریں۔ بے حیائی اور بے پردگی کی نحوست بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ایک حال کے ہمارے بزرگ، بنگلور میں ایک بڑا ادارہ ہے سبیل الرشاد، اس کے بانی بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانے پر ایک کتاب لکھی ہے تذکرہ بڑے حضرت، یعنی بڑے حضرت کا تذکرہ۔ اس میں لکھا ہے چھوٹا گھر، چار بھائی، سب ایک جگہ جوائنٹ فیملی رہ رہے ہیں، لیکن پردے کا اتنا اہتمام ان کے گھر میں، پردے کا اتنا اہتمام، جو بھائی آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا اس کے کھٹکھٹانے کا انداز متعین تھا، میں ایسے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو میری بیوی ہی آ کر کھولے گی، بھاوج آ کر نہیں کھولے گی، تاکہ اس کھولنے کے درمیان میں بھی پیروں کی اور اندر داخل ہونے کے بعد جسم پر یا کپڑوں پر کوئی نگاہ نہ پڑے۔ اس قدر جوائنٹ فیملی ہونے کے باوجود بھی پردے کا اہتمام، تب جا کے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں سے اتنا کام لیتے ہیں۔ کئی علماء 100 کی تعداد میں وہاں سے فارغ ہو کے علماء خدمت کر رہے ہیں۔ تو اپنی نسل کو بافیض بنانے کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سنت پہ عمل کرنا 1000 نفلوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور مثال دے کے فرماتے تھے، دوپہر کے بعد کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کر لینا۔ مکتوبات مجددی میں لکھا ہوا ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کر لینا، یہ اتنی اہم سنت ہے کہ تم 1000 سال رات بھر جاگ کر نفلیں پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کر لو۔ سنت کا جو اہمیت اور ثواب ہے وہ اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی نفلوں میں وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ کا 1 روپیہ ادا کر دینا لاکھ روپیے صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ فرض ہے، وہ نفل ہے، یہ سنت ہے، وہ نفل ہے۔ اس واسطے سنتوں کا اہتمام، مسواک کا اہتمام، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام، مکتب کو مضبوط کرنا، اپنے بچوں کو مسجد کے امام سے جوڑنا، اپنے مسائل کا حل علماء سے کرانا، کورٹ کچہریاں اور پولیسوں کے حوالے نہیں۔ 2 قدم ادھر ڈالو عالم ہے، 2-4 قدم ادھر ڈالو کورٹ کچہری ہے، یہاں پیسہ بھی لگے گا، یہاں عزتیں بھی جائیں گی، یہاں ٹینشن بھی ہوگا، یہاں فری میں بغیر کسی ٹینشن کے تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے مسائل کو حل کرانے کی فکر کرو۔ آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار رکشے میں جا رہے تھے، رکشے والے بڑے میاں سنانے لگے، میں بے نمازی تھا، میرے رکشے میں حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سواری کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے رکشہ رکایا، نماز کی تلقین کی، نماز سکھایا اور بڑے درد سے مجھے نماز کی دعوت دی۔ اس کے بعد سے الحمدللہ میں نماز کا پابند بن گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ ایک بات ایسی پیش آئی کہ ایک خاتون دلی کے اسٹیشن کے پاس بیٹھی لگیج لے کر اور مجھے کہنے لگی مجھے فلاں گاؤں میں چھوڑ دو۔ رکشے میں سوار کر لیا، تھوڑی دور کے بعد 2 آدمی ملے، انہوں نے وہاں اسی گاؤں تک جانے کی درخواست کی، انہیں بھی سوار کر لیا۔ گاؤں آ گیا، عورت نے کہا میرا لگیج تھوڑا میرے گھر تک پہنچا دو۔ میں رکشہ وہیں چھوڑ کر
جس میں 2 آدمی بیٹھے ہیں، سامان گھر تک پہنچانے کے لیے آیا، پہنچا دیا، جا کے دیکھا تو رکشہ غائب، جا کر دیکھا تو رکشہ غائب۔ پولیس میں جانا ہے، کیس لکھانا ہے، پیسہ دینا، پھر کیس لکھانا۔ پہلے ہی تو گیا ہے پیسہ، پورا مال چلا گیا، پھر کیس کرنے کے لیے پیسہ دو۔ اب میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ پیسہ دے کر کیس کر سکوں۔ دوسرے دن بیائی ہی یہی بات دوسرے رکشے والے کے ساتھ پیش آئی کہ وہ رکشے والے کو یہی عورت ملی وہاں تک چھوڑنے کے لیے، پھر تھوڑی دور کے بعد 2 آدمی ملے اور وہی چوروں کا سسٹم۔ اب وہ رکشے والے کا جب رکشہ گیا تو اس نے جا کر تھانے میں کیس کرایا، کیس کے پیسے بنا۔ اب جب پولیس نے تفتیش کی تو وہ 2 چور بھی پکڑے گئے، وہ خاتون بھی پکڑی گئی، اس میں ان صاحب کا رکشہ بھی پکڑا گیا، ان کا بھی رکشہ نکلا۔ تو پولیس نے بلا کر کہا کہ ان کا رکشہ گیا تو انہوں نے کیس لکھایا، تمہارا رکشہ گیا تو تم نے کیس کیوں نہیں لکھایا؟ تو ان صاحب نے جو جواب دیا وہ سننے کا ہے۔ انہوں نے کہا آج کی عدالتوں میں کیس کرانے کے لیے پیسہ چاہیے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے جو میں مقدمہ دائر کر سکوں، اور جس کے پاس کیس کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو اس کا فری میں کیس لڑنے کے لیے اللہ نے مسجد بنائی ہے۔ میں اس بادشاہ کے دربار میں جا کر دعا کیا کہ اللہ میرا رکشہ دلا دے، اللہ میرا رکشہ دلا دے۔ کل میری دعا ہوئی، آج وہ پھر واقعہ پیش آیا، میرا رکشہ بھی مل گیا۔ یہ مسجدیں، یہ دعائیں وہ عدالتیں ہوتی ہیں جہاں بغیر کسی پیسے کے اللہ مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ اس واسطے اللہ سے رو رو کے اپنے مسائل کا حل کرواؤ۔ اور آخری چیز، ووٹ کے سلسلے میں بڑے اہتمام سے، ووٹ یہاں بھی ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں؟ چلیے عافیت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ بولنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کریم اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے کہنے کو کہنے کی حد تک نہ رکھنا، ہمارے کہنے کو عمل کا ذریعہ بنا دینا، ہمارے کہنے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ اے اللہ، ہم ان گفتار کے غازیوں میں بننے سے بچا لے جو کردار سے خالی ہوتے ہیں، اور ان معذبین میں ہونے سے بچا لے جو سب سے پہلے عذاب دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ، ان متعوبین میں ہونے سے بچا لے جن کے اعمال کا ان پر عتاب کیا جاتا ہے۔ اے کریم اللہ، ہمارے ہر عمل کی قدر فرما لے، ہماری نیکیوں کی قدر فرما لے، ہمیں پورا پورا بدلہ عطا فرما دے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا بدلہ مانگ سکے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی دعائیں سن کر بڑا رونا آتا ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ، جنتی جہاں جوتیاں چھوڑتے ہیں وہاں اشرف علی کو جگہ دے دے۔ جنت میں اعلیٰ مقام مانگنے کے قابل تو نہیں ہے، اور جوتیوں کی جگہ بھی اس واسطے مانگتا ہوں کہ میں جہنم میں جلنے کے قابل نہیں ہوں، اتنی سخت نہیں ہے کہ میں جہنم میں جل سکوں، اس واسطے جوتیوں کی جگہ مانگتا ہوں۔ اس واسطے نہیں کہ میں اس جگہ کا حقدار ہوں، میں تو اس جگہ کا بھی حقدار نہیں ہوں۔ اے کریم اللہ، ان بزرگوں نے ہمیں تو بہت ہی تنگ اور ایسے ہی بہت ہی پریشان کن ماحول کا اثرات ہمیں دیے ہیں کہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جنت الفردوس مانگ رہے ہیں، جبکہ نمازوں کا خیال بھی غارت ہے، خشوع خضوع بھی غارت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے بعد والوں کو تنگ کر دیا ہے، اتنے سادگی کا گزارا کہ بعد والے ویسے گزارا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگیاں، ہماری اسلاف کی وہ زندگیاں جس پر ہمیں چلنا بہت بھاری لگ رہا ہے، اے کریم اللہ، سنت کی زندگی آسان کر دے، سنت کی زندگی آسان کر دے۔ ہمارا حلال حرام کا اہتمام، حرام سے بچنا، حلال کا اہتمام ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، کیسے تیرے ولی تھے جن کے جانور بھی مشتبہ مال کا گھاس نہیں کھاتے تھے،
اور ہم تو ہماری زندگیاں سود پہ گزر رہی ہیں، حرام پہ گزر رہی ہیں، شراب پہ گزر رہی ہیں۔ اے کریم اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے لقموں کو پاک فرما دے، حلال روزی نصیب فرما، حلال میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ اولاد کی تربیت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بچیوں میں، ہماری بیویوں میں حیا پیدا فرما۔ کتنا تکلیف ہوتی ہے جب کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر کے حوالے ہو جاتی ہے، کسی غیر کا بستر بن جاتی ہے، کسی حرام نسل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اے کریم اللہ مسلمانوں کے گھرانوں میں پل کر جہنم کا ایندھن بن جانا، اپنا خون کسی غیر کے حوالے ہو جانا کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اے اللہ یہ وہ جنگ ہے جس میں جیتے بغیر بھی، لڑے بغیر بھی ہماری بیٹیاں باندیاں بن رہی ہیں، ہماری لڑکیاں باندیاں بن رہی ہیں۔ اے کریم اللہ ہمارے بچیوں کی نسل اور ہمارے بچیوں کی حیا کی حفاظت فرما، پردے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے کریم اللہ اس گاؤں اور اس بستی کی محنت کو، یہاں جو علماء محنت کر رہے ہیں، اے اللہ جو ائمہ محنت کر رہے ہیں، جن طلباء پہ محنت ہو رہی ہے، اور جو دور سے آ کر پابندی کے ساتھ ہمارے علماء، آپ بہتر جانتے ہیں کس فکر کے ساتھ دیہات پہنچ کر ہمارے کشتہ پور کے مدرسے کے ائمہ اور علماء جو فکر دیہات گاؤں کی کرتے ہیں، اے کریم اللہ ان کی خدمتوں کو قبول کر لے۔ اے کریم اللہ اسے ان کی نجات کا، نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے۔ اے اللہ ایسے نہ بنا کہ ان نیکیوں کو لانے کے بعد ہم وہاں کے فقیر بن جائیں۔ اے اللہ آخرت کا مالدار بنا دے، آخرت کا مالدار بنا دے۔ کتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کر دے، کتنے گھروں میں بیٹیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، مائیں رو رہی ہیں، باپ رشتے تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہے، اللہ صحیح مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے آئے ہوں گے کہ آج اجتماع ہے، جلسہ ہے، علماء آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے، ہم تو ان میں سے نہیں ہیں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اے کریم اللہ اس امید سے آئے ہوں گے کہ آج ہم جائیں، سنیں، دعا قبول ہوگی، دعا کی درخواست کی تمنائیں لیے ہوں گے۔ اے کریم اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے واسطے سے قبول ہو۔ اے اللہ جن امیدوں سے آئے ہیں ان کو خالی ہاتھ نہ فرما۔ اے اللہ جن امیدوں سے آئے ہیں انہیں خالی ہاتھ نہ فرما۔ جن کی توقعات پر یہ آئے ہیں ان کی لاج رکھ لے، دعائیں قبول فرما لے۔ اے کریم اللہ بادشاہ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، دعائیں قبول نہ ہونے کی توقع رکھنا بھی تیرے شان کے خلاف ہے۔ ادعونی استجب لکم کے بعد اے اللہ دعا کی قبولیت کا یقین رکھنا واجب ہے۔ اے کریم مولا ہماری دعائیں قبول کر لے۔ جن کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں حل فرما دے، جو قرضوں میں گھرے ہیں ادائیگی فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ماں باپ کی قدر ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، شراب سے امت کی حفاظت فرما، سود سے امت کی حفاظت فرما، ماؤں کی خدمت ہمارے لیے آسان فرما۔ اے کریم اللہ تنہائی کے گناہ سے آپ نے ہمیں بچایا ہے الحمدللہ۔ اے اللہ تنہائی کی عبادتیں نصیب فرما، تنہائی کی عبادتیں نصیب فرما۔ اب تنہائی کے گناہ سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تنہائی کی عبادت بڑی بات ہے۔ اے اللہ تنہائی کی عبادت نصیب فرما۔ تنہائی میں جاتے ہیں موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے، گندی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں، جسم کا غلط استعمال نوجوانوں کا ہو جاتا ہے۔ اے کریم اللہ تنہائی کے عبادت گزار بنا دے، ولیوں کی زندگی کے نمونے ہمیں دکھا دے۔ اے اللہ جس نبی کے ماننے والے ہیں آج تک اس نبی کا دیدار نہیں ہو سکا، کتنی محروم یہ آنکھیں ہیں، کل قیامت میں بھی اگر خدا نہ کرے دیدار نہ ہوا تو یہاں کا محروم وہاں کا بھی محروم۔ اے اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچا لے، یہاں بھی دکھا دے وہاں بھی دکھا دے۔ اے اللہ یہاں بھی زیارت کرا دے وہاں بھی کرا دے، اپنے حرم کی حاضری نصیب کر دے۔ اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما لے، ذریعہ و سبب کے طور پر ہمیں عالم کے لیے قبول کر لے۔ اے اللہ اس بستی سے جیسے پہلے دین کی محنتیں ہوتی تھیں اب بھی ویسی محنتیں جاری فرما دے، یہاں کے علماء کو اپنے اس بستی کی فکر نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہاں کے بچے کو وقت کا دائی، عالم، حافظ، امت کا غمخوار بنانے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جتنے حضرات جو جائز تمنائیں، مرادیں، دعائیں لیے بیٹھے ہیں ہر ایک کی مراد پوری فرما دے۔ ہم نے سنا ہے جیسے آپ نے ہر نبی کی
ضرورت کے موقع پر دعائیں قبول کی ہیں۔ اے کریم اللہ، جس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، ہماری بھی توبہ قبول فرما لے۔ ان کی غلطی تھی، ہمارے گناہ ہیں، اے اللہ غلطی معاف کرنے والے اللہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ جیسے آپ نے حضرت نوح کی کشتی کو پار لگا دیا، فتنوں کے زمانے میں ہماری کشتی کو بھی پار لگا دے۔ اے کریم اللہ جیسے آپ نے حضرت اسماعیل کے گلے کو چھری سے بچا لیا، امت موب لنچنگ کے نام پہ ذبح ہو رہی ہے، اے اللہ امت کے جوانوں کو بچا لے۔ جیلوں کی زندگیاں کٹ رہی ہیں، انہیں اللہ نے رہائی عطا کر دے۔ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرا دیا، اے اللہ وقت کے ظالم طاقتیں اور ظالم فتنے اور ظالم فرقہ واریت سے، ہماری وقت کے فرعونوں سے ہمیں سمندر اور دریا پار کرا دے۔ یہودیوں کی شرارت سے حضرت عیسیٰ کو بعافیت اٹھا لیا، اس وقت کے یہودیوں کی شرارت سے ہمیں عافیت سے اپنے پاس بلا لے۔ اے کریم اللہ، جیل سے حضرت یوسف کو رہائی دلانے والے ہمارے مسلمان نوجوانوں کو رہائی عطا کر دے۔ اے کریم اللہ، بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا کو اولاد دینے والے ہمارے میں جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد دے دے۔ اے کریم اللہ، حضرت علی کو فاطمہ جیسی بیوی دینے والے ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کو بہترین جوڑا عطا کر دے۔ اے کریم اللہ، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو بہترین سلطنت و نبوت سے نوازنے والے ہمیں بہترین ولایت اور دولت سے نواز دے۔ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچا لے۔ تیرے نبیوں کا واسطہ، اولیاء کا واسطہ، بزرگوں کا واسطہ، تیری شان رحیمی و کریمی کا واسطہ، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ معاف کر دیں گے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ معاف کر دیں گے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ معاف نہیں کریں گے، اس کا نتیجہ ہے کہ وائرس، طوفان، سیلاب، زلزلے ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ کمزور ہیں اللہ، امتحان کے قابل نہیں ہے، اور آزمانے کے فیصلے سے ہمیں بچا لے۔ اور نہ آزمائیو، ہم امتحان نہیں دے سکتے ہیں، ہم غیب پر جیسے یقین رکھنا ہے نہیں رکھ رہے ہیں، ظاہر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کریم اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنے حضرات جمع ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اے کریم مولا، جس کی زندگی آپ کو پسند ہے اس کی زندگی کا واسطہ ہمیں قبول فرما لے، عالم کے لیے قبول فرما لے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ خواتین بھی بیٹھی ہیں، وہ اتنے گناہ نہیں کرتے جتنے ہم کرتے ہیں، وہ جس قدر نفلیں پڑھتی ہیں ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اے کریم اللہ، ان عورتوں کو محروم نہ فرما، ان کی زندگی میں حیا پیدا فرما، ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے کریم اللہ، ان کے گھر کے مسائل کو حل فرما، جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، موجودہ، آئندہ، دینی، دنیاوی تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ، اپنے حبیب کی محبت، سنتوں کی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔